السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر خبر کے جتنے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے سبھی حضرات کو پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی کہ آج بر صغیر میں اور ہندوستان میں سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اور سورج گرہن پر کیا عمل کرنا چاہیے، اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصراً بیان فرمائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ سورج جو گرہن ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کسوف کہا جاتا ہے۔ کسوف کے معنی ہے داغ لگنا، دھبا لگ جانا اور اندھیرا ہو جانا۔ اور چونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس میں ایک قسم کا داغ لگ جاتا ہے جس سے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور اندھیرے جیسا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کا گرہن ہونا یا سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو قیامت کی چھوٹی نشانی بھی قرار دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، تو جب قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر دیں گے، تمام دنیا میں، تمام کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو ایسے ہی قیامت کی ایک جھلک ہے، اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو ختم کر کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے اس سورج کو روشنی دی ہے ایسے ہی ہم اس کی روشنی چھیننے پر بھی قادر ہیں۔ اب یہ سورج جو گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت میں، اور دیگر لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ سورج اس وقت گرہن ہوتا ہے جب زمین پر کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے یا زمین پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، تب سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کا انتقال ہوا تو اس روز بھی سورج گرہن تھا۔ تو اب اس روز سورج گرہن ہونے کی وجہ سے اہل عرب کا عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ آج زمین پر بہت بڑی مصیبت آئی ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لہذا اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان القمر والخمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آياتان من آیات اللہ فاذا رأيتموها فصلوا، کہ سورج اور چاند یہ گرہن نہیں لگتے نہ کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی پیدا ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا جب تم سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو دیکھو تو پھر تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس روز یہی ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو تمام صحابہ دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور یہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ کا کیا عمل ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مسجد جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اتنی طویل نماز آپ نے پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی، روایت میں آتا ہے کہ غش کھا کر لوگ گرنے لگے، اور آپ علیہ السلام یہی دعا اللہ سے فرما رہے تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں تیرا وعدہ ہے مجھ پر اور میری قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ کہیں اللہ کا یہ عذاب نہ ہو، تو اس لیے اپنے خود بھی دعا کی، خود بھی استغفار کیا اور امت کو بھی دعا اور استغفار کی تعلیم۔ تو یہ تو شرعی عمل ہے کہ جب سورج گرہن ہو انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سورج کو روشنی دی ہے ایسے ہی ہم اس کی روشنی چھیننے پر بھی قادر ہیں۔ دوسری طرف اس جاہلانہ رسم یہ ہے کہ بہت سے حضرات جب سورج گرہن ہوتا ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور الگ الگ عقیدے اور خیالات وہ سورج گرہن کے سلسلے میں لاتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ بطور خاص ہمارے ہندوستان میں اور بر صغیر میں ایک رواج یہ ہے اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت جو حاملہ عورت ہوتی ہے یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو سورج کی روشنی میں باہر نہیں آنا چاہیے، سورج گرہن میں باہر نہیں آنا چاہیے کہ اس کے بچے پر اثر پڑے گا۔ اور ایسے ہی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس وقت چھری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حاملہ عورت چھری کا استعمال کرے گی تو پیٹ میں اس کا بچہ جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ اس طریقے سے اور بہت ساری جاہلانہ رسمیں بر صغیر میں رواج پذیر ہیں، تو ان کی کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ تو اللہ کی ایک نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کا اظہار کرتا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ان رسموں کا سورج گرہن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے اچھے خاصا پڑھا لکھا طبقہ جو مسلم طبقہ بھی ہے وہ بھی ان رسموں میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا ان رسموں سے اجتناب کیا جائے اور جب سورج گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، نفل نماز پڑھی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔